السلام علیکم۔ آج ہم ایک نہایت اہم، حساس اور امت مسلمہ کے مستقبل سے جڑے ہوئے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ موضوع ہے خلافت کی اہمیت مذہبی اداروں میں فرق۔ یہ محض ایک علمی گفتگو نہیں بلکہ یہ ہماری امت مسلمہ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ وہ آئیں سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں خلافت کی کیا اہمیت ہے۔ خلافت ایک ایسا اسلامی نظام حکومت ہے جس میں ایک خلیفہ امت کی قیادت کرتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق سیاسی، سماجی، عدالتی اور معاشی امور چلاتا ہے۔ خلیفہ نہ تو بادشاہ ہوتا ہے، نہ ڈکٹیٹر، نہ عوام کا نمائندہ، بلکہ وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے جس کا اصل کام اللہ کے دین کو زمین پر غالب کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الصاد آیت نمبر 26، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، بس لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ خلافت عدل و انصاف کے قیام کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، جب ایک نبی جاتا تو دوسرا اس کی جگہ آ جاتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن خلفاء ہوں گے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ ساتھ اسلام معیشت، سیاست اور عدلیہ میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ان تمام احکامات کا نفاذ انفرادی طور پر ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ ان احکامات کے عملی نفاذ کے لیے ایک مضبوط اجتماعی نظام درکار ہے جسے خلافت کہا جاتا ہے۔ خلافت کے کچھ اہم پہلو۔ بغیر خلافت کے اسلامی قوانین کا نفاذ ممکن ہے۔ خلافت امت کو قومیت، نسل، زبان، رنگ کے جھگڑوں سے نکال کر ایک ملت میں جمع کرتی ہے۔ خلافت صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ دنیا بھر میں عدل کا پرچار کرتی ہے۔ خلافت امت کی اجتماعی طاقت کو دشمنوں کے خلاف ایک مضبوط ڈھال فراہم کرتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل سوال کی طرف، مذہبی ادارے اور خلافت میں کیا فرق ہے؟ مذہبی ادارے تعلیم اور تبلیغی کام کرتے ہیں، مثلاً قرآن پڑھانا، نصیحت کرنا، انفرادی تربیت کرنا۔ خلافت مکمل ریاستی نظام چلاتی، معیشت، سیاست، تعلیم، صحت، قوانین، سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق منظم کرتی ہے۔ مذہبی ادارے قائم کرنا ایک اچھا عمل ہے، لیکن خلافت کا قیام فرض کفایہ ہے، یعنی اگر امت خلافت قائم نہ کرے تو سب گناہ گار ہیں۔ مذہبی ادارے زیادہ تر فرد کی اصلاح پر توجہ دیتے ہیں، خلافت پوری سوسائٹی، پوری امت کی اصلاح کرتی ہے۔ مذہبی ادارے ریاستی طاقت نہیں رکھتے، خلافت کے پاس قانون بنانے، نافذ کرنے اور سزا دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ خلافت اس امت کے لیے کیوں ضروری ہے۔ آج امت مسلمہ کے مسائل کی ایک لمبی فہرست ہے۔ فلسطین، کشمیر، شام، یمن میں ظلم، امت کی سیاسی کمزوریاں، اخلاقی تعلیمی پسماندگی۔ کیا انفرادی عبادات سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، جب تک خلافت کا نظام بحال نہیں ہوگا۔ امت بدستور ذلت و رسوائی کا شکار رہے۔ خلافت کا قیام امت کو ایک قیادت فراہم کرے گا، اسلامی معیشت کے اصول نافذ ہوں گے، سود کا خاتمہ ہوگا، تعلیم اور سائنس میں ترقی ممکن ہوگی، دنیا میں اسلام کا وقار بحال ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مذہبی ادارے بیکار ہیں، مدرسے، مسجد، اسلامی تحریکات سب اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ان کا کام محدود ہے۔ فرد کی تعلیم و تربیت کرنا، دین کا علم عام کرنا، عوامی بیداری پیدا کرنا، مگر اجتماعی نظام کو تبدیل کرنا صرف خلافت کا کام ہے۔ اس لیے مذہبی ادارے خلافت کے قیام کی کوشش کریں، نہ کہ اسے نظر انداز کریں۔ اب اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خلافت کے تصور کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں۔ قوم پرستی، جمہوریت، سرمایہ دارانہ نظام جیسے غیر اسلامی تصورات کو رد کریں، علمی اور فکری بیداری پیدا کریں، اجتماعی جدوجہد کریں، دعا کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث ہے، پھر خلافت قائم ہوگی اعلیٰ منہاج النبوہ، یعنی ایک دن دوبارہ نبوت کے طریقے پر خلافت لوٹے گی۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، یہ وقت ہے کہ تم غفلت کی نیند سے جاگو۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی طرح خلافت کا قیام بھی ایک دینی فریضہ ہے۔ جب خلافت ہوگی، امت متحد ہوگی، عدل قائم ہوگا، دشمن ذلیل ہوگا، اسلام غالب آئے گا۔ آئیں ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں خلافت راشدہ کے قیام کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس عظیم کام میں شامل فرما اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو برائے مہربانی سے دوسروں تک پہنچائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔